أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حسبتم خلقناكم عبثا ولهم لا ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ مومنون قرآن مجید کی 23ویں سورہ اور اس کی 111ویں آیت۔ ایک سوال انسان سے زبان قدرت پہ جاری ہوا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد خلق کر دیا گیا، اب بس کسی معنی و مفہوم کے بغیر، کسی نصب العین کے بغیر خلق کر دیا گیا؟ اور کیا تمہیں بارگاہ اہدیت کی طرف پلٹنا نہیں ہے، واپس نہیں جانا؟ سوال بذات خود اس نوعیت کا ہے کہ ہر صاحب فہم جانتا ہے کہ یہ محض سوال نہیں بلکہ سوال کا جواب بھی ہے کہ تمہیں بیکار خلق نہیں کیا گیا ہے، بامقصد خلق کیا گیا ہے، اور ایک دن ایسا ہے کہ جب تمہیں واپس بھی جانا ہے۔ وہ خالق حکیم و دانا کہ جس نے اس پورے نظام کائنات کو بنایا اور بناتے ہوئے کسی شے کو بھی بے مقصد نہیں رکھا، ذرا سے بھی انسان توجہ سے جب کائنات کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے یہ پورا نظام بامقصد ایک دوسرے سے مربوط اور کسی مصلحت کے تابع نظر آتا ہے۔ وہ مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، محض ترتیب کا پایا جانا، نظم و ضبط کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شے اپنے وجود کا کوئی مقصد رکھتی ہے۔ جہاں صورتحال یہ ہو کہ آج جب ماحولیات کا مسئلہ کھڑا ہو، یہ مسئلہ ہو کہ انسان جس فضا میں رہ رہا ہے وہ فضا اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اس وقت تحقیق و مطالعہ اس نتیجے پر پہنچائے کہ جتنی بدنظمی ہے یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے، ورنہ قدرت نے جو نظام بنا رکھا تھا اس میں تخریب و تعمیر کا ایک ایسا تسلسل تھا کہ ایک طرف کوئی بظاہر ضرر رساں چیز نظر آتی تھی پیدا ہوتے ہوئے تو دوسری طرف اس کا تریاق بھی تخلیق ہو رہا تھا۔ انسان نے اس پورے نظام کو یہ کہا کہ ایکو سسٹم ہے، ایک بازگشت ہے کہ جو ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج بھی فطرت ہی کے پاس ہے، اور اگر اس آلودگی میں اضافہ کر دیا جائے یا فطرت کے نظام اصلاح میں کمی کر دی جائے پھر اس کے نتیجے میں آلودگی کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو جہاں کائنات کے ہر فضا کے چھوٹے سے چھوٹے جز کو کسی قاعدے قانون کا تابع رکھا گیا ہے، وہاں کائنات کے بامقصد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب پوری کائنات اس کی تمام مخلوق بامقصد ہے تو جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مقصد کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا وجود بامقصد ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت اس کے تخلیق میں ہے۔ اب یہ اور بات
کہ یہ انسان اپنے ذات سے اس بظاہر نہ ختم ہونے والے وقت کے تسلسل میں اور اس بے پناہ پھیلے ہوئے مکان میں، اس پوری کائنات میں ایک بڑا چھوٹا سا وجود ہے. یہ چھوٹا سا وجود ایک لمحے کے لیے اس دنیا پہ آیا ہے. اس لمحے میں وہ یہ چاہے کہ اس کائنات کے خالق کے اس عظیم نظام کے مقاصد کو سمجھ جائے، یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے اس پورے نظام کو کیوں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. البتہ وہ جس نے بنایا ہے وہ خود مقصد کا تعین کرے تو ہمارے لیے شاید رہنمائی ہو جائے، ورنہ انسان اپنے طور پر مقصد تلاش نہیں کر سکتا، اس کی بساط سے باہر ہے. چنانچہ اس نے ارشاد یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے ایک کام کے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. عبادت سر کو سجدے میں رکھ دینے کا نام نہیں ہے. عبادت رکوع و قعود و قیام کا نام نہیں ہے. عبادت در حقیقت حکم پروردگار کی اطاعت کا نام ہے، منشاء خداوندی کی پیروی کا نام ہے، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے. تو در حقیقت اطاعت وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اب چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، غور طلب بات ضرور ہے کہ آخر اس اطاعت کو مقصد کیوں بنایا گیا. جب صورت احوال یہ ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مطیع ہو، اس کے ایک حرف کن سے، اور وہ بھی کن زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، محض اس کا ارادہ کافی ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے تابع ہو جائے. اب اگر انسان کو کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے اور اس مقصد کی تکمیل بھی اس کی اطاعت کے ذریعے سے ہونی ہے، تو کیوں نہیں ہمیں بھی اسی طرح مطیع کر دیا گیا کہ جیسے کائنات کے اور مخلوقات کو مطیع کیا گیا ہے. ہمیں کیوں اختیار دے کے یہ کہا گیا کہ تم منشاء پروردگار کے مطابق اس کی اطاعت کرو. وہ تو اطاعت کرانے کے لیے کسی ذریعے کا محتاج نہیں تھا، ہماری رضا کا پابند نہیں تھا، ہماری خواہشات کا پابند نہیں تھا کہ ہم چاہیں تو اطاعت کریں چاہیں تو اطاعت نہ کریں. یہ آخر اس نے اختیار دیا کیوں؟ اب اختیار دینے کی مصلحت تو بعد میں سمجھیں گے، کم از کم اتنی بات واضح ہو گئی کہ جس مقصد خاص کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں اختیار کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے ضرور. اگر انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور کوئی مقصد اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اس مقصد کو وہ حاصل کر سکتا تھا ایک حرف کن کے ساتھ. جیسے کائنات کی تمام چیزوں کو اس نے اپنے فرمان کا مطیع بنایا ہے. اگر انسان کو ایک اضافی صفت دی ہے اختیار کی اور اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ اطاعت کرے، تو اس کا مطلب ہے اس اختیار کا کوئی کردار اس مقصد خاص میں شامل ہے جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. تو اب وہ مقصد، وہ اختیار جو انسان کو ملا ہے، انسان بڑی بحثیں کرتا ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. اس کے اوپر فلسفیوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ اپنی جگہ، دین جو کچھ کہتا ہے، مذہب جو کہتا ہے، وہ دلائل اپنی جگہ. انسان کی ایک چیز ہے جس کو کامن سینس کہتے ہیں، عقل عمومی، وہ بھی کچھ کہتی ہے. اور وہ کیا کہتی ہے؟ صرف انسان کی روز کی بولے جانے والی زبان کے کچھ الفاظ لے لیجئے کہ جو وہ صرف انسان کے لیے استعمال کرتا ہے. جب وہ لفظ قصور کہتا ہے، خطا کہتا ہے، غلطی کہتا ہے، کوتاہی کہتا ہے، جرم و سزا کی بات کرتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شے اچھی ہے یا بری ہے، تو یہ تمام چیزیں تعلق رکھتی ہیں انسان کی ذات کے ساتھ. یہ نہیں کہا جائے گا کہ حیوان نے یہ غلطی کی، یہ کسی جانور نے کوتاہی کی، یہ اس سے خطا سرزد ہو گئی. بلکہ اگر کبھی کسی مرحلے پر حیوان سے کوئی ناپسندیدہ عمل ہو جائے تو اس کی سزا بھی انسان کو بھگتنی پڑتی ہے. اگر کسی باغ میں، گلشن میں پھول کے بجائے وہاں پر کانٹے اگنے لگیں، خس و خاشاک اگنے لگیں، تو جواب دہ مالی ہوگا، وہ نباتات جواب دہ نہیں ہوگی. اگر کسی کا حیوان کسی دوسرے کے کھیت میں گھس کر اس کی فصل کو اجاڑ دے تو جو حیوان کا مالک ہوگا ذمہ دار وہ ٹھہرائے گا. کسی کا کتا کسی کو کاٹ لے تو کتے کو گرفت میں نہیں لیا جائے گا، اس کے مالک کو گرفت میں لیا جائے گا. گویا یہ خطا، کوتاہی، غلطی، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے، اس لیے کہ انسان لاشعوری طور پر سمجھتا ہے کہ اختیار صرف انسان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں.
اور پھر یہ جو اختیار انسان کے پاس ہے، اس اختیار کی بھی کیفیت یہ ہے کہ یہ مقدار مقررہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک جیسا اختیار ہو۔ اپنے معاشرتی تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو گھر کا مالک و صاحب اختیار ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے اس کے احکام کے پابند ہیں۔ آج جو اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، کل خود والدین بن کے صاحب اختیار ہو جائیں گے۔ آج بے اختیار نہیں ہیں، کل با اختیار ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے عہدے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ مختلف سماجی حیثیتیں اختیار بڑھا بھی دیتی ہیں، اختیار گھٹا بھی دیتی ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اختیار ہر فرد کا دوسرے سے مختلف ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس اختیار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ آج کا بے اختیار کل کا با اختیار ہو سکتا ہے، آج کا صاحب اختیار کل کا بے اختیار، آنے والے کل میں بے اختیار ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار کا اتار چڑھاؤ بھی ایک مستقل حقیقت کی صورت رکھتا ہے۔ تو جب اختیار میں اتار چڑھاؤ بھی ہے، اختیار ہر فرد کے ساتھ وابستہ بھی ہے، تو اب ہمیں نتائج تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ اختیار جو اس کو حاصل ہوا ہے، یہ کیسے آج جب ملازمت کر رہا تھا تو چھوٹی ملازمت پہ تھا تو کم اختیار تھا، بڑی ملازمت کے عہدے پہ چلا گیا، بڑے عہدے پہ چلا گیا تو زیادہ اختیار ہو گیا۔ اور جب اس اختیار کی کمی زیادتی پہ غور کرنا شروع کیا تو ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ بڑی متضاد بات ہے، بظاہر بڑی متضاد بات ہے کہ جو ملازمت میں کم درجے پہ ہے اس کا اختیار بھی کم، اور جو ملازمت کے اعلیٰ درجے پہ ہے اس کا اختیار زیادہ۔ حالانکہ اگر غور فرمائیے تو ملازمت جبر کا نام ہے اور اختیار جبر نہ ہونے کا نام ہے، تو اصولاً جہاں ملازمت ہونی چاہیے تھی وہاں اختیار نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جیسے جیسے ملازمت بڑھتی جائے، ملازمت میں عہدہ بڑھتا جائے، اختیار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ملازمت جب تک جز وقتی تھی تو اختیار بھی جز وقتی تھا، ملازمت بڑھ کے اس مقام پہ آ گئی کہ ذاتی زندگی میں بھی ملازم ہو گئے، اب نہ کوئی لمحہ اپنا لمحہ رہا، نہ اپنے منہ سے نکلنے والی کوئی الفاظ اپنے الفاظ رہے، احتیاط سے بات کرنی پڑی کہ ہماری بات کو باقاعدہ حکومت کی ترجمانی سمجھا جائے گا۔ جب اطاعت کی یا ملازمت کی یہ سطح آئی تو اب کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ قول اپنا قول نہیں ہے، حکومت کا فرمان ہے، حکومت کا قول ہے۔ گویا ملازمت میں جتنا بڑھتے گئے اتنا زیادہ اختیار بڑھتا گیا، اور یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کسی کو اختیار کی ضرورت ہے، اختیار کے حصول کی خواہش ہے، تو صاحب اختیار کی اطاعت کرے۔ جتنا صاحب اختیار اطاعت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جتنا اختیار رکھتا ہوگا، یہ اختیار اس کی طرف منتقل ہو جائے گا جو اطاعت گزار ہوگا۔ اب جسے دنیا کے اندر کسی حکومت میں، کسی مملکت میں اختیار چاہیے، اس نے حکومت کی اطاعت کی، مملکت کے قائد قانون کی اطاعت کی، اس کی ملازمت میں اس مقام کو حاصل کر لیا کہ اب جو کچھ وہ کہتا ہے وہ قول اس کا نہیں، حکومت کا قول ہوتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی چاہتا ہے کہ کائناتی اختیار حاصل کرے تو اس کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے جس کا اختیار کائناتی ہو۔ اب یہیں پر جا کے معلوم ہوا کہ آخر اس عبادت کو کیوں مقصود انسانیت قرار دیا گیا تھا۔ عبادت نام تھا اطاعت کا، اگر انسان اطاعت کرتا جائے گا، اس کا خدا کی اطاعت کرتا جائے گا، اس کا اختیار بڑھتا جائے گا، اختیار بڑھے گا تبھی وہ مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ تکمیل مقصد کے لیے اختیار درکار ہے، اور یہیں پر سامعین محترم جب طے یہ ہے کہ جیسے جیسے اطاعت بڑھتی جائے ویسے ویسے اختیار بڑھتا جاتا ہے، دنیا کی اطاعت بڑھتی جائے تو دنیا کا اختیار منتقل ہوتا جاتا ہے، مملکت کی اختیار بڑھتی جائے تو جہاں تک حدود مملکت ہیں وہاں تک تو اختیار ہے، یہاں سے صاحب اختیار ترک وطن کر کے نقل مکانی کر کے کسی دوسری مملکت میں گیا تو وہاں پھر بے بس ہے، وہاں کے قائد قانون کا پابند ہے، اب اس کا اختیار نہیں رہا، تو پھر اس کے اختیار کی اطاعت کیوں نہ کی جائے کہ جس کی حدیں کہیں ختم نہیں ہوتی، جس کے اختیار کی حدیں ختم نہیں ہوتی، اس کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں تک انسان اطاعت کرتے ہوئے جا سکے۔ جب حد کوئی نہیں ہے تو یہاں پر جب کبھی ہم بحث کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اختیارات کیا ہیں، ذات رسالت کے کیا اختیارات ہیں، تو بھائیو مجھے ان کے اطاعت کی حد بتا دو یا ان کے اختیار کی حد بتا دو۔
اگر اطاعت میں کوئی انتہا نہ آئی ہو، اطاعت میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا ہو کہ جہاں پہنچ کے کہا ہو کہ پروردگار اب تک تو تیری اطاعت کر رہے تھے، اب ہمارے قوت نہیں رہی، ہمت نہیں رہی، اگلا قدم ہم نہیں اٹھا سکتے. اگر زندگی کا کوئی لمحہ دائرہ اطاعت سے باہر نہ ہو تو زندگی کا کوئی لمحہ دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہوگا. اطاعت بھی لامحدود، اختیار بھی لامحدود. اب بزرگان محترم تصویر کا ایک اور پہلو کہ جب اطاعت کے نتیجے میں اختیار حاصل ہوگا تو اس اختیار کے حصول کے لیے یہ بات طے کہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے اختیار دیا گیا ہے اس سے آگاہ ہونا ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلی صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں روزمرہ کے مشاہدے میں ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے، ایک بچہ جو صبح اٹھ کے اپنے مدرسے کی طرف جاتا ہے، اس سے پیچھے اسکول کیوں جا رہے ہو تو وہ کہے گا کہ چونکہ آج اسکول لگا ہوا ہے، آج کے دن مجھے حاضری دینی ہے اس لیے جا رہا ہوں. اس کے پیش نظر مقصد اتنا ہے کہ آج کی حاضری لگ جائے. گھر آیا معلوم ہوا کہ اب اس کے سامنے مقاصد کیا ہیں، وہ جو اسکول کا کام ملا ہے اس کام کو مکمل کر دے. بس وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے مقصد یہی ہے کہ مجھے مقررہ تاریخ کو اسکول جانا ہے اور جو اسکول میں کام ملے اسے گھر پہ کرنا ہے. سال کا اختتام آیا تو پتہ چلا کہ اب ایک اور مقصد آ گیا کہ تمہیں اب جو کچھ پڑھا ہے اس کا امتحان دینا ہے اور اس کے بعد اگلی کلاس میں جانا ہے. اگلی کلاس میں جاتے ہوئے یہ بھی خیال ہے کہ دیکھو تمہیں اول پوزیشن لانی ہے، تمہیں انعام لینا ہے، تمہیں اپنے کلاس میں ممتاز ہونا ہے. یہ سب مقصد متعین ہوئے اس کے اور وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا رہا. لیکن انصاف سے بتائیے کہ جو والدین اپنے اس بچے کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں، اسکول میں بھیج رہے ہیں، کیا ان کے پیش نظر بھی اتنی سی بات ہے کہ یہ کلاس اٹینڈ کر لیا کرے، یہ امتحان پاس کر لیا کرے، پوزیشن لے لے؟ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اس زیور تعلیم سے آراستہ ہو کے اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں معاشی مسائل کو حل کر سکے، بہتر سے بہتر سماجی مقام حاصل کر سکے، عزت و توقیر حاصل کر سکے، اپنے کردار. یوں سمجھیے کہ تعلیم سے نسبت رکھتے ہوئے جتنے جملے کہے جاتے ہیں وہ سب مقاصد ہیں. مثلا کسی طالب علم کو دیکھ کے یہ کہا جائے کہ تم کیسے پڑھے لکھے ہو کہ تمہاری اس قسم کی بری عادتیں ہیں، یہ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کو زیب نہیں دیتی. معلوم ہوا عادتوں کا اچھا کرنا بھی ایک مقصد تھا. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ فلاں سبجیکٹ پڑھا ہے، انشاءاللہ تمہیں اچھی جاب مل جائے گی، اچھی ملازمت مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی ملازمت کا حاصل کرنا بھی، اچھا ذریعہ معاش حاصل کرنا بھی تعلیم کا مقصد تھا. کبھی کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا، کوئی خامی دیکھی تو کہا کیسے پڑھے لکھے ہو کہ تم میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. معلوم ہے برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا بھی تعلیم کا ایک تقاضا تھا. کسی شخص کے انداز گفتگو میں اکھڑ بن پایا، الجھاؤ پایا، اضطراب پایا تو ہم نے کہا تم تو تعلیم یافتہ ہو، تمہیں تو ٹھنڈے دل سے مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. وہ دلوں کو صبر و سکون کی نعمت عطا کرنا یہ بھی تعلیم کے مقاصد تھا. یہ سب مقاصد والدین کے پیش نظر ہیں جو بچے کو تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں. بچہ تو بیچارہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے امتحان پاس کرنا ہے. یہ مقاصد جو آپ کے پیش نظر ہیں، آپ نے اس کے لیے تعلیم کے لیے بھیجا ہے نا، یہ مقاصد آپ کے علم میں ہیں، بچے کے علم میں نہیں ہے جسے عمل کرنا پڑ رہا ہے. جنہیں مقاصد حاصل کرنے ہیں اس کو نہیں معلوم. اور اس کے مقابلے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بچے کو بھیجا ہے ایک مہذب شہری بن جائے، ایک اچھے کردار کا انسان بن جائے، نیکی و برائی میں امتیاز کرنے والا بن جائے. لیکن جنہوں نے نظام تعلیم بنایا ہے ہو سکتا ہے ان کے مقاصد سے والدین بھی باخبر نہ ہوں. وہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی تعلیم دینا چاہتے ہوں کہ کچھ مخصوص نظریات بچوں کے ذہنوں میں پروان چڑھیں، وہ سوشلسٹ بن جائیں، وہ کیپٹلسٹ بن جائیں، وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لیں جس کے اندر مذہب کی کوئی اہمیت نہ ہو، سیکولر معاشرہ بن جائیں، وہ کسی مخصوص نظریے کے علم بردار بن جائیں. یہ وہ ان کے ذہنوں میں ہے جو نصاب تعلیم ترتیب دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ تعلیم کیسے دی جائے، کن چیزوں کی تعلیم دی جائے، کیا پڑھایا جائے. آپ کے نزدیک تو صرف ایک اسکول تھا، اس کی شہرت تھی، وہ مقاصد تھے جو آپ کے پیش نظر ہیں. لیکن نظام تعلیم بنانے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں. اب جو تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اس کے مقاصد اور ہیں، جو تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے اس کے مقاصد اور ہیں، جو تعلیم فراہم کر رہا ہے اس کے مقاصد اور ہیں.
جی، اور ان تینوں میں سے ضروری نہیں ہے کہ آخری سطح پہ کھڑا ہوا طالب علم اپنے سے بڑوں کے مقصد کو سمجھ سکے، وہ اپنے سے بڑوں کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا، یا کم از کم اس کے پیش نظر وہ مقاصد نہیں ہوتے، اس کے نزدیک تو اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں اصل مقصد تو اسی کا ہے جس نے خلق کیا ہے، اصل مقصد اس کے پیش نظر ہے جس نے خلق کیا ہے، لیکن اس مقصد کو حصول کے لیے اب جو نظام تعلیم ترتیب دینے والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، بتائیں کیا کرو کیا نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہم تم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، یہ پورا نظام وہ نبی دیتا ہے جس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ زندگی میں قدم قدم پہ تمہیں ضرورت پیش آئے گی، یہاں پر مجھے سلو کرنی چاہیے یا جنگ کرنی چاہیے، یہاں پر جان کی قربانی دینی چاہیے یا جان بچا لینی چاہیے، یہاں پر ہمیں دنیا میں دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے یا ترک دنیا کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ایسا رہنما ہو کہ جو ہماری اس وقت رہنمائی کر سکے، ہمارے مقاصد کا تعین کر سکے، اور پھر اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ جہاں اطاعت خدا کرتے ہوئے ان تمام شخصیتوں کی اطاعت کرتے ہوئے کہ جنہیں اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا، اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے جن کی ذمہ داری قرار دی گئی، ان کی اطاعت کرتے کرتے اب انسان کے سامنے کچھ وہ بھی مقاصد ہوں گے جن کا تعین وہ کرے گا، جس کا فیصلہ وہ کرے گا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جیسے وہاں وہ جو طالب علم تھا تمام مقاصد اپنے اپنے پورے ہو رہے ہیں، وہاں اس کے پیش نظر یہ ہے کہ کلاس روم میں آنا، مخصوص مضمون دلوانا، اسے مخصوص تعلیم دلوانا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی جنہوں نے تعلیم وہاں درسگاہ تک پہنچایا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد یہ کہ اگر میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں تو میں صف اول کا طبیب بنوں، میں دنیا کے اندر نامور ترین طبیب کے کہلاؤں، میں فلاں شعبے کے اندر کمال حاصل کروں اور اس کے اندر میرا نام ہو جائے، یہ نام کا تعین کرنا اس کا کام ہے۔ اب جیسے جو مقاصد سلیبس بنانے والوں کے تھے اس کی تکمیل کے وسائل انہوں نے فراہم کیے، جیسے وہ مقاصد جو والدین کے مدرسے میں بھیجنے والوں کے تھے انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر مالی ضرورت تھی تو مالی سے مدد فراہم کی، اگر ماحول کی ضرورت تھی ماحول فراہم کیا، اگر کسی مدد کی ضرورت تھی وہ مدد فراہم کی، وہ سب انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیے۔ اب جو مقصد میں متعین کروں گا اپنے مستقبل کے لیے، اس کے لیے پھر مجھے میری ذمہ داری ہوگی کہ اس کے وسائل میں فراہم کروں۔ اگر ان تینوں کے مقاصد میں مطابقت ہو گئی تو کامیابی بھی یقینی اور ہر اعتبار سے آپ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر ان میں تصادم ہو گیا تو جو زیادہ قوی ہوگا اس کی بات حاوی رہے گی، جو کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا، اور ظاہر اس میں کمزور وہی آخری سرے پہ شخصیت ہوگی۔ تو اس لیے جب اپنی انفرادی زندگی میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ نظام شریعت موجود ہے، ہمیں بھی تو طے کرنا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا مجھے اللہ نے علم دیا ہے تو میں اس علم کو لوگوں میں عام کروں گا، مجھے اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کے مقاصد کے لیے اس دولت کو خرچ کروں گا، مجھے اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو میں کسی ایک خاندان کی پرورش کی ذمہ داری لے لوں گا، کسی ایک بچے کی نگہداشت کی ذمہ داری لے لوں گا۔ اس طرح اپنے فرائض کا تعین فرد خود کرے گا، وہ فرائض کہ جو خدا کے احکامات کی اطاعت میں بھی ہوں، خدا کے احکامات کو پہچانے والوں کی منشا کے مطابق بھی ہو، اور پھر اپنی خواہش کی تکمیل بھی ہو۔ جب اس انداز سے مقصد کے حصول کی کوشش ہو تو پھر ناکامی اور کامیابی کی اہمیت نہیں رہتی۔ پیش نظر اگر رضائے الہی ہے اور منشاء الہی کی تکمیل ہے اور اسی میں ہم نے اپنے مقصد کا تعین کیا ہے اسی روشنی میں، تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کامیابی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت جواب تھا امام حسین علیہ السلام کا، جو راہ حق پہ چلنے والوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے رہنما ہے، کہ جو امام نے ارشاد فرمایا تھا جب جا رہے تھے مکے سے عراق کی طرف، جب سفر شروع کر دیا تھا تو راستے میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ ملتے رہے۔ پہلے فرزدق ملا تھا جو ایک شاعر تھا، اس نے بڑے شاعرانہ انداز میں کہا تھا کہ آپ جو جا رہے ہیں عراق کی طرف تو عراق والوں کی صورت یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔
یہ ایک واقعہ تھا۔ ایک اور مرحلے پر اسی نوعیت کی ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو ان لوگوں سے تو وفا کی کوئی امید نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں پر حالات ایسے ہو جائیں کہ جس میں آپ کا مقصد حاصل نہ ہو۔ تو امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ سنو، ہم اللہ کا نام لے کے نکلے ہیں اور رضا الہی ہمارے پیش نظر ہے۔ اگر ہمارے دل کی خواہش پوری ہو گئی، اگر کوئی ہمارا ذاتی مقصد ہے اور وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا، اور تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کے شکریہ کا اور کون مقام ہوگا کہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ورنہ ہمارے لیے اتنا اطمینان کافی ہے۔ اگر مقصد ہمارا ذاتی مقصد حاصل نہیں ہوا تو ہمارے لیے اتنا اطمینان کافی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ منشاء الہی کے مطابق کر رہے تھے۔ یہ منشاء الہی کے مطابق کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ یہ بات پیش نظر رہے کہ جتنا بہترین نظام ہوگا، ہر نظام کے سامنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جو بہترین نظام ہوگا اس کا ہر فرد کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ جو کچھ اس نظام نے تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دے، وہ ذمہ داری ادا کر دے، نظام کے مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ میں اس بات کی وضاحت کے لیے اکثر مثال دیتا ہوں ٹریفک کی، کہ جو ٹریفک کے قاعدے قانون ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا، ہر قانون کے، کیوں گاڑیاں رکیں، کیوں گاڑیاں چلیں، یہ اشارہ کیوں مقرر کیے گئے ہیں، اشارات، یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہیں جنہوں نے اس نظام کو بنایا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ راستے پہ چلتا ہوا ہر فرد اس نظام سے پوری طرح آگہی بھی رکھتا ہو، واقفیت بھی رکھتا ہو، لیکن معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی اور اس چلنے والے کے تحفظ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ قواعد کے مطابق جہاں رکنے کو کہا جائے رک جائے، جہاں جانے کو کہا جائے چلا جائے۔ اس کے بعد مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، سمجھتا رہے، لیکن اگر مقصد سمجھنے کے چکر میں وہاں پہ رک گیا جہاں پہ چلنا تھا، یا چل پڑا جہاں پہ رکنا تھا، تو سمجھ لیجیے خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا، پورے معاشرے کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ اس لیے مقصد الہی کیا ہے اگر سمجھ میں آنے کی تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہارا ذہن رسا ایسا ہے کہ مقصد الہی کو سمجھ سکو، بسم اللہ کوشش کرنا، لیکن جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اطاعت الہی سے گریز نہ کرنا۔ یہ نظام ہے ہی اس لیے کہ اس کے حکم کو مانتے رہو اور خاموشی سے چلتے رہو، چونکہ ہمارے بنائے ہوئے نظام کا جو انسان بناتا ہے، ہزاروں عیبوں والا انسان جو نظام بنائے گا وہ بھی عیب دار ہوگا، اس میں بھی یہ صفت ہو کہ اگر یہ صرف اس مقصد کے مطابق، یعنی جس طرح نظام بنایا گیا ہے اس کے مطابق پورا راستہ طے کر لیا جائے تو یہ کافی ہوگا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب سوچئے کہ جو پروردگار عالم نے نظام بنایا ہوگا اس نظام میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اس شش و پنج میں مت پڑو کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، پہلے اطاعت کرتے رہو، غور کرتے رہو۔ اللہ نے عقل دی ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی کچھ مصلحتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں، لیکن نہ سمجھ میں آئیں تب بھی اطاعت کرتے رہو، مقصد الہی جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا، اطاعت کا حکم دیا گیا کہ تمہاری سمجھ کی بات تو بعد میں شروع ہوگی، تمہارے مقصد کے حصول کی منزل ہو سکتا ہے تمہیں عرصہ حیات کم ملے، ہو سکتا ہے تمہیں زیادہ ملے، تو اب تم سمجھنے کے انتظار میں اگر بیٹھے رہے اور جو زندگی تھی اس میں وہ وقت آ گیا کہ تمہارا بلاوا آ گیا تو ایسی صورت میں تم دنیا سے جاؤ گے اور صحیح معنوں میں ناکام جاؤ گے۔ اس لیے ناکامی کامیابی کے لیے مقصد کو بعد میں سمجھنا، پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے مطابق اطاعت کرتے رہو۔ اور اسی مقام پہ پہنچ کے ایک غیر متعلق بات میں ضرور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بحث چلتی ہے کہ صاحب یہ جو فرش اعضاء پہ آپ سب جمع ہوتے ہیں ہمیں مقصد شہادت امام حسین سمجھنا چاہیے، بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے ہمیں یہ عزاداری جو ہے بے معنی ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ جناب والا پھر وہی غلطی آپ کر رہے ہیں، جو غلطی کسی چوراہے پہ کھڑا ہوا آدمی اس سوچ میں لگا ہوا ہے کہ سبز رنگ پہ چلنا کیوں ہے، اس رنگ پہ رکنا کیوں ہے، وہی غلطی ہوگی۔ جناب والا آپ کو عزاداری کا نظام ان ہستیوں نے دیا ہے کہ جو منشاء الہی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے مفادات کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ اس نظام کے مطابق قدم بڑھاتے رہیے، چونکہ مذہب معاشرے کے ہر ذہنی سطح کی ضرورت ہے۔ یہ خیال رہے
کہ دین کسی خاص طبقے کی ضرورت نہیں، یہ فلسفہ نہیں کہ کچھ فلسفیوں کی ضرورت ہو، یہ شاعری نہیں کہ جو صاحبان ذوق کے لیے تو ہے لیکن جن کو شاعری سے ذوق نہیں ان کے لیے دلچسپی کا سامان نہیں، دین ہر شخص کی ضرورت ہے، جاہل ترین فرد کی بھی، عالم ترین فرد کی بھی، معاشرے کے کمزور ترین فرد کی بھی اور صاحب اختیار فرد کی بھی، بے سرمایہ فرد کی بھی اور مال و دولت سے مالا مال فرد کی بھی، ہر ایک کی ضرورت ہے نا۔ جب ہر ایک کی ضرورت ہے تو ہر ایک کے دین کی تفہیم کی سطح بھی مختلف ہوگی، ہر شخص کے فہم بھی مختلف ہوگا، وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے۔ میں کیوں مصر ہوں کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ میں ضرور سمجھوں، یہ نہ آپ تقاضا کریں نہ میں تقاضا کروں۔ یہ بات میں اکثر ضروری سمجھتا ہوں آج کل کے اس انتشار کے معاشرے میں کہ جہاں ہم سے مختلف لوگ مختلف مقصدوں کو سمجھنے پہ اصرار کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مقصد عزاداری سمجھو تب عزاداری کرو، کوئی یہ اصرار کرتا ہے کہ تم تو علی کی معرفت ہی نہیں رکھتے، تم میں تو کوئی شعور ہی نہیں، تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے۔ یہ عقیدہ غلط کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ علی کی معرفت ان معنوں میں نہیں رکھتا جن معنوں میں آپ رکھتے ہیں، وہ صرف اس طرح علی کو نہیں جانتا جس طرح آپ جانتے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر باقاعدہ اختلاف کی دیوار کھڑی کی جائے۔ میں نے ابھی حال میں ایک مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ جناب والا ہمارے واسطے جو چیز کافی ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ نہیں۔ یہ عقیدہ کی اصطلاح پھر عرض کر دوں کہ یہ غیر اسلامی اصطلاح ہے، اس کا اسلام یعنی اسلام نے اس کو بطور اصطلاح کے نہیں پیش کیا ہے، زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقیدہ وہ چیز جو ہم دل میں رکھتے ہیں، چونکہ یہ اصطلاح کے طور پہ نہیں ہے، ٹرم نہیں ہے، دین کی ٹرم نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ جتنی اصطلاحیں ہوتی ہیں نا کسی بھی دنیا کے علم کی جو اصطلاحیں ہوتی ہیں اس علم میں اس کے معنی مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب عقیدہ کے کوئی معنی مقرر نہیں، ورنہ کوئی صاحب مجھے بتائیں کہ عقیدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایک مقرر کی تقریر پہ اعتراض کر رہے تھے کہ میں ان کی مجلس میں نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتے؟ کہ صاحب ان کا عقیدہ ذرا بس ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا ذرا برائے مہربانی اپنا عقیدہ آپ بتا دیجئے تاکہ میں اس کے ترازو پہ دوسرے عقیدوں کو طے کر لوں، تول لوں۔ کون سا عقیدہ آپ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کا عقیدہ غلط ہے؟ جناب والا شریعت نے آپ سے ایمان کا تقاضا کیا ہے، جہاں جہاں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، اور ایمان جب لفظ ایمان کہا جاتا ہے تو وہ ویل ڈیفائنڈ ہے، اس کو کہہ دیا گیا کہ ایمان کیا ہے، آپ کے تمام اصول دین گنا دیے گئے، توحید ہے، عدل ہے، امامت نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، بس ان کے اوپر یقین ہے تو آپ مومن ہو گئے۔ اور یقین بھی کون سا یقین؟ یقین بھی کون سا یقین؟ وہ یقین جس کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا یہ یقین کافی ہے اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے۔ محمد رسول اللہ اگر آپ مانتے ہیں تو یہ اتنا یقین کافی ہے ایمان کے لیے اور آپ مومن ہو جائیں گے۔ اور جب علی ولی اللہ کہا، وسیع رسول اللہ کہا، وخلیفتہ بلا فضل کہا، تو اب گویا علی کی ذات سے ان تین باتوں کو وابستہ مان لینا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جانشین ہیں، اور دنیا کے تمام نظام ہائے حکومت و خلافت میں علی کے منصب یہ ہے کہ یہ رسالت کے جانشین ہیں اور بلا کسی فاصلے کے ہیں۔ یہ نہیں کسی شورا میں کسی کانفرنس میں فیصلہ ہو تو اس کے بعد علی کا تقرر ہو، نہیں، ادھر چشم رسالت بند ہوگی، دور علی شروع ہو جائے گا۔ ان تین باتوں پہ ایمان ہے تو ایک انسان مومن ہے۔ اب وہ علی کو کیا سمجھتا ہے؟ جب تک یہ سمجھ رہا ہے تو اس وقت تک مومن ہے۔ اس سے زیادہ کیا کچھ جانتا ہے یہ اس کی ذاتی معرفت ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی معرفت کا وہ مقام ہے جس کے لیے قدرت نے آپ کو پہلے یہ کہہ دیا، زمان رسالت سے یہ قول آ گیا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور خدا کے۔ جب کوئی نہیں جانتا تو میں اور آپ کیسے دعویٰ کریں کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں بھی وہ جاننا چاہیے؟ خدا جانے کہ میں کتنا جانتا ہوں اور جس سے کہہ رہا ہوں وہ کتنا جانتا ہے۔ یہ تو یہی مثال سامنے آتی ہے کہ اگر سیڑھیوں پہ انسان کھڑے ہوں، سیڑھیاں دور تک بلندی تک جاتی ہوں تو جو جتنی بلندی پہ کھڑا ہے اس کا افق اتنا ہی دور تک جائے گا، اس کی نگاہیں دور تک دیکھ سکیں گی۔ علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ایک نظر اٹھائی اور علی سمجھ میں آ گیا۔ جہاں معرفت کی یہ صورت ہو کہ یہ کہا جائے کہ نہیں جانتا کوئی سوائے ذات رسالت کے،
جو علی سے یقیناً افضل ہیں، اور نہیں جانتا کوئی ذات خدا کے جو یقیناً کائنات کی سب سے بلند و بالا ذات ہے۔ تو جو علی سے افضل ہے وہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے، علی سے کمتر تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ علی کو تو ان باتوں پہ اختلافات کی ضرورت نہیں، بس مقصد کے حصول کے لیے وہ جو مقصد الہی مقصد ہے اس کے لیے اطاعت کافی ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرتے رہو، جو ان ہستیوں کے ذریعے کہا گیا کہ جو اللہ کی نمائندگی کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے جس کو جائز کہہ دیا اب قیامت تک وہی جائز ہے، جس کو ناجائز کہہ دیا قیامت تک وہی ناجائز ہے۔ حلال و حرام کی حدود متعین ہو گئیں، راستہ مقرر ہو چکا، ہمارا کام چلتے رہنا ہے۔ اب ہمارا کام بحثوں کی گنجائش نہیں ہے، ایک دوسروں کو غلط کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جب صورتحال یہ ہو کہ آپ اتفاق سے میدان جنگ میں کھڑے ہوں، چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، وجود خطرے میں ہو، تو اس وقت تو ویسے بھی زیب نہیں دیتا کہ ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جن کی اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا میدان جنگ میں کسی سپاہی سے یہ بحث کی جائے گی کہ تمہاری یونیفارم پہ استری نہیں ہوئی، تمہارے بٹن کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، تم نے آج غلط کپڑے کیوں پہن لیے ہیں، یہاں پہ آنے کے لیے تو یہ کپڑے پہننے چاہیے تھے؟ نہیں، پوچھا جائے گا تو یہ کہ کیا اسلحہ ہے کہ جس سے اپنا دفاع کر سکو، کیا دشمن سے لڑنے کی طاقت ہے؟ آج جب آپ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تو خدا کے لیے ان بیکار بحثوں کو چھوڑیے کہ یہ معرفت رکھتا ہے اور یہ معرفت نہیں رکھتا۔ جو رکھتا ہے وہ بھی کیا معرفت رکھتا ہے؟ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں معرفت رکھتا ہوں؟ اپنی معرفت کو دوسرے سے افضل قرار دینا، دوسرے سے چاہنا، وہ بھی وہ سمجھے جناب والا جب خدا کی بات ہو تو اس کی بھی صورت احوال یہ ہو کہ پوری نسل انسانی خدا کا ایک تصور نہیں رکھتی۔ یہ جتنے مومن بیٹھے ہیں سب توحید کے قائل ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیمانہ ہوتا کہ ہمارے ذہنوں میں جو خدا کا تصور ہے وہ اس پیمانہ اس کو ناپ سکتا تو پتہ چلتا میرا تصور خدا کچھ اور ہے، آپ کا تصور الہ کچھ اور ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ تو اس مقام سے کہیں بلند و بالا ہے، کوئی خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوشی اور غمی خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی، اس کی ذات تو بہت بلند ہے۔ یہ خوشی اور غمی تو کیفیتیں ہیں اور کیفیتیں اللہ کے ساتھ نسبت نہیں پا سکتی۔ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر جنت ہوتی ہے، جنت کی طلب کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے۔ کوئی ہوگا جو دوزخ سے ڈرتا ہوگا اور اس کے لیے عبادت کرتا ہوگا، دوزخ سے ڈرنا کوئی برائی نہیں ہے، یقیناً خوف خدا دل میں ہوگا تو جہنم کا خوف بھی ہوگا، انسان جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کوئی ذات ایسی بھی ہوگی کہ جو یہ کہہ سکے کہ جو شوق جنت میں عبادت کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے، لیکن وہ تاجروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو خوف دوزخ میں عبادت کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے، لیکن وہ غلاموں کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں تو خدا کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہوں۔ ہر ایک کا تصور الگ الگ ہوا نا عبادت کا، ہر ایک کے مقاصد الگ الگ ہوئے، ان مقاصد کے الگ ہونے پہ غلط نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے اس کے مقاصد اس کی سطح کے مطابق ہیں، چونکہ سطح کمتر ہے مقاصد بھی کمتر ہیں، اس کے مقاصد بلندتر ہیں۔ میں بارگاہ ایزدی میں اس لیے سر جھکا رہا ہوں کہ میری آج جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، جس مشکل میں گرفتار ہوں اس سے رہائی مل جائے۔ دوسرا شخص بارگاہ ایزدی میں سر اس لیے جھکا رہا ہے کہ یہ حکم پروردگار ہے، میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تیسرا کوئی بلند نظر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ اس کو حکم کی پرواہ ہو، نہ آج کے کسی مراد کے پورے ہونے کی پرواہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ پروردگار تو ہے ہی لائق عبادت۔ تو یہ فرد کے ساتھ ساتھ تصور بدل جاتا ہے، معرفت خدا بدل جاتی ہے، معرفت رسالت بدل جاتی ہے، معرفت اہل بیت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر اس کو موضوع بحث نہ بناؤ، نہ اس کو موضوع بحث بناؤ، نہ اس نظام کو موضوع بحث بناؤ کہ جو تمہاری وحدت کی علامت ہے، جو تمہاری قوت کا سرچشمہ ہے، جو تمہیں توحید، جو تمہیں
ایک متحد جماعت کی صورت میں منظم رکھتی ہے اور وہ عزاداری ہے. نہ اس کے خلاف حلف منہ کھولو اور نہ اس کے خلاف منہ کھولو. وہ عقیدوں کی دنیا بھی اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہستیاں بہتر جانتی ہیں. جب یہ طے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی معرفت صحیح معنوں میں حق کے معرفت تک نہیں رکھ سکتا، تو پھر یہ خیال رہے کہ کردار علی، عظمت علی وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں. جب زبان رسالت یہ کہے کہ اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جنگل میں ہونے والا ہر درخت قلم بن جائے تب بھی علی کی مدح نہیں لکھ سکتا. جب علی کی مدح کو لکھا ہی نہیں جا سکتا، جمع ہی نہیں کیا جا سکتا، مخلوق کے اختیار سے باہر ہے، تو اب بتائیے میں معرفت علی کیا حاصل کروں؟ میں معرفت کیا حاصل کروں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کی توجہ ہی نہ دی جائے. نہیں، یہاں پر ایک بڑی چھوٹی سی مثال بات کو سمجھا دیتی ہے. بہتا ہوا دریا ہو، ایک پیاسی چیونٹی ہو، اس کی ضرورت کے بہتا ہوا دریا ہے نا، اس کی پیاس کا سامان اسی دریا کے پاس موجود ہے، لیکن وہ یہ چاہے کہ پورے دریا کو پی جائے، کیا ممکن ہے؟ عقلاً بھی محال ہے اور اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہے. وہ اگر ایسی کوشش کرے گی غرق تو ہو سکتی ہے لیکن اس دریا کو اپنے اندر نہیں سمجھ سکتی. ارے دریا تو بڑی دور تک ہے، دور ہے، دریا تک نہ جائے. دریا کے کنارے کچھ دریا کی نمی سے کچھ ریت گیلی ہوئی ہے، اس کے کسی ذرے پر اگر اپنے ہونٹ رکھ دے گی تو وہ دریا کا کچھ نہیں لے لے گی، بہت معمولی سی نمی اس کو ملے گی لیکن اس کی پیاس بجھ جائے گی. تم بھی معرفت علی کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو، بس ان ریت کے ذروں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ دو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اس سے زیادہ کی توقع نہ کرو. اس سمندر کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. جناب والا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاں انتہا نام کی چیز ہی نہیں ہے، فضائل میں انتہا نہیں ہے. بہت سے پہلو یہاں پر زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن بس ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک زیارت ہمیں ملی جسے زیارت ناہیہ کہتے ہیں. یہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ امام نے یہ زیارت تعلیم فرمائی ہے. چنانچہ اکثر آپ مصائب میں اس کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں. اس زیارت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اس لیے کہ اس میں واقعہ کربلا کے بعض واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا، بعض الجھنوں کا ازالہ بھی کیا گیا، جو غلط فہمیاں تاریخ نے پھیلائی تھیں ان شبہات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے اس زیارت کے اندر. تو بڑی قیمتی زیارت ہے. اس زیارت میں اور بہت سی باتوں کے علاوہ ایک جگہ پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ہمارے جد پر. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام اس جد پہ. کس جد پہ؟ کہ قد عجبت صبر کا ملائکۃ السماوات. یہ جد گرامی، آپ کے صبر نے آسمان کے ملائک کو حیران کر دیا. آپ کے صبر نے ملائکہ کے احسان کے ملائکہ کو حیران کر دیا. یہ ملائکہ کو کیوں حیران کرنے کا ذکر کیا گیا؟ دیکھیے اگر ہم کسی کی شجاعت کا تذکرہ کریں تو یہ کہیں گے نا کہ یہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، اس کی شجاعت دیکھ کے تو رستم بھی حیران رہ گیا. اگر کسی کی سخاوت کی بات ہو تو ہم کہیں گے نا بڑا سخی ہے، لیکن حاتم بھی ہو نا تو اس کے سامنے پانی بھرے گا، یہ ایسا سخی ہے. یعنی جس میدان کا تذکرہ ہو اس میدان کے کامل ترین لوگوں سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے. یہاں پر اگر فصاحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ حسین آپ کے صبر نے ایوب کو حیران کر دیا، یعقوب کو حیران کر دیا، حضرت اسماعیل کو حیران کر دیا. قرآن مجید میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صابرین میں شمار کرے گا. تو وہ یہ صابر وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید نے ان کے صبر کا تذکرہ کیا ہے. حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، ان کا حوالہ نہیں دے رہے کہ یعقوب حیران رہ گئے، ایوب حیران رہ گئے، ملائکہ سماوات حیران رہ گئے. یہ ملائکہ سماوات کیوں حیران رہ گئے؟ دیکھیے اگر یہ کہا جاتا ایوب حیران رہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوب کے حیران رہ گئے تو ایوب کے صبر سے تو حسین کا صبر بڑھا ہوا ہے. لیکن اگر ایوب سے بڑا کوئی صابر کائنات میں موجود ہو تو یقیناً ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ بھی اس صبر کو عظیم سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. جی جس کا نام لیا جائے گا ہم سمجھیں گے یہ صبر کی آخری حد ہے جہاں تک امام حسین کا صبر جا سکا. لیکن
گواہ ان کو قرار دیا گیا، حیرت کا تذکرہ ان کا کیا گیا کہ جو انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات میں موجود تھے۔ یہ وہ ملائکہ ہیں نا جنہوں نے انسانوں کے سامنے سجدہ کی، انسان اول کے سامنے سجدہ کیا ہے، تو یہ موجود تھے۔ ان کے دور میں تمام مخلوقات میں تمام انسانوں کا زمانہ ان کی نگاہوں کے سامنے گزرا ہے۔ جب ان کی نگاہوں کے سامنے گزرا ہے تو جو صابر جب ہوا ہے اس کے صبر کے یہ گواہ ہیں، اس کی شہادت دینے والے ہیں۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ حیران رہ گئے اس صبر پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے حسین تیرا جیسا صابر اس کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی مثال مل جاتی تو حسین کے صبر کی حد معلوم ہو جاتی، جب کوئی مثال ہے ہی نہیں تو حسین کا صبر لامحدود ہے۔ بس جناب والا ہمیں نہیں معلوم کہ ملائکہ کس صبر پہ حیران ہوئے تھے، کون سا مرحلہ تھا ان کے حیرت کا، کون سا موقع نہیں ہے جہاں ہمیں صبر حسین کے عجیب و غریب مظاہرے نظر آئیں۔ وہ مرحلے معمولی مرحلے نہیں ہیں کہ جوانوں کی لاشیں حسین میدان سے لا رہے ہیں۔ حسین کا ایک شہید میدان کی طرف جا رہا ہے، میدان کی جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت لشکر اعداء میں سے، دشمنوں کے لشکر میں سے ایک دشمن نے، تاریخ میں جملہ رہ گیا کہ اس نے یہ کہا کہ حسین کے لشکر سے ایک جوان نکلا تو ہم نے ایسا محسوس کیا جیسے چودھویں کا چاند نکل آیا، چودھویں کا چاند نکل آیا ہو۔ ذرا سوچئے کہ دشمنوں کی نگاہوں میں جو چودھویں کا چاند ہو، وہ خود اس کے عزیزوں کی نگاہوں میں کیا ہوگا، حسین کی نگاہوں میں کیا ہوگا، اس بچے کی ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن کا لال قاسم ہے کہ جب آیا تھا تو محرت نے کہا کہ ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند نکل آیا ہو۔ جو چودھویں کا چاند نظر آ رہا ہو دشمنوں کو، ذرا وہ تصور کیجئے کہ کچھ دیر کے بعد حسین میدان میں کھڑے ہو اور سامنے قاسم کی لاش اس حالت میں ہو کہ حسین کہے بیٹا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے کہ اسے میدان میں آنے میں دیر ہو گئی۔ کیا دیر ہوئی تھی؟ حسین نے ایبا اتاری تھی، ایبا کو زمین پہ بچھایا تھا اور قاسم کو جگہ جگہ سے اٹھا کے اپنے ایبا کے دامن میں سمیٹا تھا۔ یقیناً اس سے بڑا صبر کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے بھتیجے کی لاش کو اس حالت میں دیکھے اور اس لاش کو لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھے۔ ابھی یہاں صبر پر ملائکہ حیران ہوں گے کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جہاں پر پوری جنت کربلا میں سمٹ گئی۔ صبر کی ایک ایسی منزل تھی کہ آج وہ کام ہونے جا رہا تھا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے میں برچھی پیوستہ ہے اور حسین گھٹنا ٹیکے ہوئے اس برچی پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس مرحلے پر یقیناً تمام ملائکہ آ گئے کربلا میں، یقیناً تمام انبیاء آ گئے۔ حسین اتنا بڑا کام کیسے کرے گا؟ ابراہیم نے کہا ہوگا حسین اپنی آنکھوں میں پٹی تو باندھ لے۔ اسماعیل نے کہا ہوگا مولا اے حسین کم از کم اپنے جوان کے اس اسماعیل کربلا کے ہاتھ پیر تو باندھ دیجیے۔ لیکن اس مرحلے پر جب تمام انبیاء اس منظر پہ حیران و ششدر ہوں گے، اس مرحلے پر حسین ایک مرتبہ یا علی کہے گا اور اس چھپی ہوئی سنان کو باہر نکالے گا، زمین کربلا میں زلزلہ آئے گا اور ملک یہ کہتے ہوئے پلٹے ہوں گے حسین تیرے صبر کے مقابلے میں کائنات میں کوئی صابر نہیں۔ لیکن اب سمجھیں گے کہ یہ صبر کا کامل ترین مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد موقع کون سا ہوگا کہ اچانک دیکھیں گے کہ جن ہاتھوں نے بھی برچھی نکالی ہے وہ ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ نہیں ہوگا، میدان میں اعلان پروردگارا حسین کی طرف سے یہ نذرانہ بھی حاضر ہے۔ یقیناً ہمیں نہیں معلوم کون سی منزل تھی جس کے صبر پہ ملائکہ حیران رہ گئے۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بخصوص محترمہ رضیہ ظفر صاحبہ جو بنت ظفر عباس نقوی پروردگار اللہ اس دنیا سے تیری بارگاہ میں پہنچی، ان کی اشارہ ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ پروردگارہ مومنہ عزادار تھیں، ذاکرہ امام حسین تھیں، قیامت کے دن
ان کو عزاداروں میں محشور فرما، مہمان آل محمد میں محشور فرما، کنیزان جناب سیدہ میں محشور فرما۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی وہ ذمہ داریاں جو غیبت امام میں ہم قائد ہوتی ہیں ان کو بحسن خوبی ادا کریں۔ یا اللہ حاضرین کی تمام حاجات کو بھی پورا فرما اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت بھی فرما۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہماری طرف سے چند جانوں کا اور نذرانہ ابھی گزشتہ روز پیش ہوا ہے، یا اللہ ان نذرانوں کو قبول فرما، ان کے بے گھر، ان کے مظلوم اور مصیبت زدہ خاندانوں کو صبر و سکون بھی عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہاں معاشرے سے ظلم و ستم کے خاتمے کی کوشش کریں، وہاں ان غمزدہ خاندانوں کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آخری حجت کا جلد ظہور عطا فرما، خاندان اہل بیت کے مصائب کا خاتمہ فرما اور انہیں ان کے دور مسرت کا آغاز فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص